اب ہر ڈپارٹمنٹ تو انٹرنیشنلی ہم، میں اوپر والے گروپس کی بات کر رہا ہوں، نیچے والے گروپس میں آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ پیپر ڈیزائن ہی ایسے طریقے سے کیا گیا ہے اس کو ذرا ایک اور طرح کر لیتے ہیں. کیا چائنا ہے یا دیگر ملک ہیں جن کی مادری زبان اپنی زبان کو وہ پریفر کرتے ہیں نہ کہ کسی اور زبان کو، ان کے یہاں بھی تو آخر کچھ وہ ہوتا ہوگا ایک لیول. وہ جن ممالک کی آپ مثال دے رہے ہیں وہ ممالک ایسے ممالک ہیں جو وہ خود بہت پرانی ہسٹری ہے، ان کے ملکوں کی جو لائف ہے وہ بہت پرانی، مطلب زیادہ ہے. آپ چائنا بھی اگر اٹھا کے دیکھیں تو وہ پتہ نہیں کتنے پرانا امپائر ہے، اور پھر اس میں آگے ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. لیکن اگر آپ پاکستان اور انڈیا کی اسپیسیفکلی بات کریں، یہ نہیں، ہم اس انگلش کے باوجود بھی ایک اچھا نظام تو اپنے ملک کو نہیں دے سکے. جو ہمارے پڑھے لکھے بابوز آئے ہیں، اگر ہم اس کو اس طرح بھی کر لیتے تو نتیجہ تو آپ کے سامنے ہے. دیکھیں اچھی انگلش والے نے بھی ہمیں کوئی ایسا رزلٹ تو نہیں دیا کہ ہمارا ملک جو ہے نا یہاں پہ کھڑا اور ہمارا سینہ ایسے چوڑا ہو اور سسٹم جو ہے کرپشن سے پاک ہو، سفارش سے پاک ہو، دباؤ سے پاک ہو. تو آپ کو کمپلیٹلی جو پولیٹیکل انٹرونشن ہے اس کو ختم کرنا پڑے. آپ سب کچھ بابوز پہ نہیں، بابوز بھی تو روک سکتے ہیں نا. اگر میں ایماندار، اگر آپ قائد اعظم کا ایڈریس سول سروینٹ سے جو 1948 میں شاید کیا تھا، وہ اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو کلیئرٹی ہو جائے گی کہ ایک سول سروینٹ کو کیسا ہونا چاہیے. اچھا اب ہم ایک نئے نظام اس پہ نیکسٹ ٹائم کسی ٹائم وہ کریں گے. اب ہم آگے ذرا چلتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ اب نئی کہانی کیا ہے؟ مطلب ایک ایگزام ہو رہا تھا، پروسیس ہو رہا تھا، اور اچانک جو ہے دیکھیں نام، تھوڑا دیکھیں میں آپ کو ایک اس کی کلیئر سی، یہ ہر چیز کو آپ مطلب کرٹیسزم یا نیگیٹو ٹینڈنسی سے نہیں دیکھنا چاہیے. کچھ چیزیں پازیٹیو بھی ہوتی ہیں. پازیٹیو ان اے سینس کیوں ہے یہ اسکریننگ ٹیسٹ پازیٹیو سینس میں اس لیے لینا چاہیے کیونکہ ہر سال اگر آپ ایگزامپل لے لیں 40,000 لوگ اپیئر ہوتے ہیں، اپیئر نہیں اپلائی کرتے ہیں پیپر میں. اس 40,000 میں سے 30,000 یا آپ کہہ لیں کہ 25,000 لوگ جو ان سے ہیں وہ سمجھتے تو ہیں، جب وہ ظاہری بات ہے اپنے گریجویشن کر کے، اور جب ان کو ڈفرینٹ لوگ کہتے ہیں جی سی ایس ایس سی ہے اور وہ ہے، اور جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں جی یہ تو ہم کر جائیں گے، ایک اوور کانفیڈنس جو ہوتا ہے. لیکن جب وہ اس کے پروسیس میں سے، جو لرننگ کے پروسیس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، تب ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ میرے لیے بہت مشکل ہے. کسی کو رائٹنگ میں پرابلم ہے، کسی کو کمپریہنشن میں پرابلم ہے. دین کیا ہوتا ہے؟ 25,000 پیپر میں ہی نہیں اپیئر ہوتے، اٹینڈنس لگانے ہی نہیں آتے. ٹھیک ہے، اب ارینجمنٹس جو ایف پی ایس سی ہے اس میں تو کرنے ہیں، اس نے تو 40,000 کے کرنے. اسی طرح اگر آپ آگے آ جائیں، آگے 15,000 فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو سہولت دینے کے لیے ہم ایک اور ٹھیک ہے، ایگزام لیٹ می مطلب ڈائسیکٹ دا ہول پروسیس نا. اب وہ 30 جو 25 تو چلے گئے، ٹھیک ہے، اس کے نیچے آ جائیں. اب وہ 12 to 15,000 جو لوگ ہیں اس میں سے بھی آپ کہہ لیں کہ آپ کے 7 to 8,000 لوگ جو ان سے ہیں وہ پہلا پیپر دینے کے بعد ہی چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انگلش ایک بھی پیپر میں فیل ہو گیا. آپ کی اس لاجک سے اس لیے اتفاق نہیں کر رہا. ایگزام ہوتے ہیں، ایگزام میں اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں، بڑی تعداد ہوتی ہے، بہت بڑی تعداد نہیں آتی. اب یہ چیز اس دن اپنا چیئرمین بھی کہہ رہے تھے فیڈرل پبلک سروس کمیشن. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ایک صرف 40,000 میں سے اگر 20 نہیں آئے یا 18 نہیں آئے، اب اس کا سسٹم اسکریننگ سے کیا تعلق ہے؟ سر اسکریننگ سے آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کا جو لوگوں کی اب جو چانسز لیتے ہیں، مطلب میری تیاری نہیں ہے، میں پیپر میں اپیئر نہیں ہوں لیکن میرا چانس ضائع ہوگا. اسکریننگ میں ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ آپ نے چانس لے لیا، آپ اسکریننگ میں پاس نہیں ہوئے، آپ کا چانس بھی ضائع نہیں ہوتا. پہلے نمبر ایک چیز یہ. نمبر 2، ٹائم کنزیومنگ پروسیس بہت زیادہ ہو جاتا ہے. 20 to 30 months لگ جاتے ہیں اگر ایک بندہ سی ایس ایس کرنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو چلو قابل ہے، وہ چاہے قابلیت کا لیول تو بعد میں آئے گا نا. ایگزام ہوگا، ایگزام کے بعد تو وہ ایک لمبا پروسیس ہوگا نا. لمبا پروسیس. مطلب اسکریننگ ٹیسٹ کیا ہے کہ آپ ایک وہ کتنے 200 نمبر کا ہوگا، وہ ملٹیپل چوائسیز ہوگی. ملٹیپل چوائسیز سے آپ ایک اس کا پورا برین جو ہے اس کو اسٹڈی کر نہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا اسکریننگ ٹیسٹ، وہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ اسکریننگ ٹیسٹ پاس کریں گے وہ آپ کو سی ایس ایس کا ایگزام دینے کے لیے بٹھا لیں گے. نہیں. یا آپ کو سی ایس ایس کی کوئی جاب دے دیں گے. نہیں، وہ سی ایس ایس کا ایگزام میں بیٹھنے کے لیے ایک انہوں نے ایک تھریشولڈ بنا دیا کہ آپ اس کو کراس کریں گے تو دین آپ آگے جا سکیں. نہیں، ایگزام تو آلریڈی موجود تھا، ایسے تو کوئی نہیں آ رہا تھا. صرف اس کا جو بڑا سوال میں آپ سے سمجھا ہوں یا ان سے سمجھا ہوں جو اتھارٹیز ہیں،
وہ یہی سمجھاؤ کہ جی 40,000 اپلائی کرتے تھے، 20,000 نہیں آتے تھے، 18,000 اپیئر ہوتے تھے، تو بعد میں جو ہے وہ فیل ہو جاتے تھے، تو اس وجہ سے یہ سب یہ تو لاجک آپ مجھے بتائیں کہ کیا کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا اسکریننگ ٹیسٹ؟ اس لیے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اگزام در اگزام کی بجائے جو آپ کا سسٹم موجود ہے اس کو بہتر کر لیں. اس کو کس طرح اس میں نہیں یہ کوئی لاجک نہیں کہ کیونکہ 40,000 اپلائی کرتے ہیں اور 20,000 نہیں آتے، یہ تو ہر ایگزام میں ہوگا. پھر تو جیسے میڈیکل میں انجینئرنگ میں آپ نے بورڈز کی وہ روکنے کے لیے تعلیمی بورڈز کی آپ نے وہاں پہ بھائی جان مجھے صرف بتائیں، آپ مجھے یہ صرف بتائیں کہ کون سا رائٹ ڈپرائیو ہو رہا ہے کینڈیڈیٹ. اچھا اس کی اجتماعی ہو رہا ہے، اجتماعی رائٹ ہو رہا ہے. کون سا؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ نے ایگزام دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے تیاری کی ہے، ہم نے دیکھا ہے، آپ نے کتابیں پڑھی، آپ پہلے سے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے نالج وائز. بے شک آپ سی ایس ایس کوالیفائی کریں یا نہ کریں، اس قوم کو صرف یہ بابو پڑھے لکھے نہیں چاہیے جو اس میں ایگزام میں پاس نہیں ہوتے. جب وہ فیلڈ میں سرو کرنے جاتے ہیں وہ عام جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا عام طالب علم ہوتے ہیں ان سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں. آپ خود سمجھتے ہیں کہ اس کا اسٹڈی کا لیول کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر اس میں سے 5-10% ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ سیریس یا سنجیدہ نہیں ہے، اس کے لیے 40,000 یا 50,000 کو بلی کیوں چڑھا رہے ہیں؟ سر دیکھیں، اگر وہ اسکریننگ ٹیسٹ دے لیتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار مجھے اپیئر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اب وہ ایسے تو نہیں کریں گے کہ وہ پیپر اٹھائیں گے اور وہ اٹھا کے کہیں اور سے لے آئیں گے. وہ جنرل کویسچن پوچھیں گے، انہوں نے پراپر اس میں دیا ہے، اس میں ڈیوائڈ کیا ہے. یہ ہمارے ہاں نا بدقسمتی سے سسٹم پہ سوالات اس لیے اٹھتے ہیں، مطلب انٹر ٹیسٹ ہوا سوالات اٹھے، ٹھیک ہے، بورڈز غلط کر رہے تھے، اسٹوڈنٹس کے لیے ایک نیا وہ پروسیس، والدین کے لیے اکیڈمیاں بن گئی، دوسرے ہو گئے، ایک ایشو ہو گیا. بعد اس سے آگے چلتے ہیں. تو اب آپ مطمئن ہیں اسکریننگ ٹیسٹ سے؟ میری اوپینین ہے، دیکھیں میری اوپینین غلط بھی ہو سکتی ہے، میری رائے، آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا میرے پروسیس کیا ہوگا اب جو اسکریننگ کا ہے؟ اب اسکریننگ یہ ہوگی، یہ تو فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں ویسے یوزلی. اچھا ایک اور سوال بتایا جائے گا جو مجھے اب ایک ایشو اور آ رہا ہے کہ لوگوں کی ایج جو ہے جن کی اکتوبر تک ایج پوری ہونی تھی، نومبر تک ہونی تھی، اب یہ اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. نہیں، یہ کٹ آف ڈیٹ انہوں نے دسمبر ہی رکھی. سر کٹ آف ڈیٹ جو اکتوبر میں کوالیفائی کر رہے تھے، یہ بھی میرا نہیں اکتوبر میں نہیں، وہ دسمبر میں کٹ آف ڈیٹ تھی، ٹھیک ہے. اب جنہوں نے مطلب کرنا ہے نا، مطلب جو پرانے سسٹم کے مطابق انہوں نے کرنا ہے، پرانے سسٹم کے مطابق میں نے اپلائی کرنا ہے، میری کٹ آف ڈیٹ جو سی تھی پرانے سسٹم کے مطابق. پہلے ایگزام کب ہوتا تھا؟ پہلے ایگزام فروری میں ہوتا تھا. اپلائی کب ہوتا تھا؟ اکتوبر میں ہوتا تھا اور کٹ آف ڈیٹ ہوتی تھی. اچھا اب اکتوبر گزر گیا، لیکن آپ کا نومبر میں اسکریننگ ٹیسٹ کی ہوگا، ٹھیک ہے. نومبر نہیں، اس میں ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا جو اس کٹ آف ڈیٹ جو پہلے والا کٹ آف ڈیٹ ہوگی وہ اسکریننگ ٹیسٹ کے جو ہوگی وہی کنسیڈر کی. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ لوگ ایلیجیبل ہوں گے جن کی 30 سے آگے. اکتوبر میں نہیں تھی، پہلے دسمبر میں تھی، دسمبر 30 تک تھی کٹ آف ڈیٹ. اب بھی انہوں نے وہ دیکھیں رول کوئی چینج نہیں کیا ایف پی ایس سی نے، کوئی بھی رول چینج کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کچھ. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی یہ پریس ریلیز ہے، اسی میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو کٹ آف ڈیٹ ٹو ڈیٹرمن ایلیجیبلٹی ان ٹرمز آف ایج کوالیفیکیشن ڈومیسائل از 31/12/2021. پہلے بھی یہی، تو وہ اس سے کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. اب یہ نیکسٹ جا کے کیا ہوتا ہے یہ نیکسٹ ایئر میں دیکھا جائے گا. کہیں تو وہ ایشو آئے گا ایج کا. مجھے جو ایف پی ایس سی کا رجحان لگتا ہے نا وہ چینج نہیں کرے گی کوئی چیز. اب ایک سوال لاسٹلی جو میں آپ سے وہ کرنا چاہ رہا ہوں، بحث تو خیر بڑی ہے، وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ڈفرینس ہے ایک دیہات میں بیٹھے ہوئے، ایک لیا میں بیٹھے ہوئے، ایک بہاول نگر میں بیٹھے ہوئے، یا اس کا جب آپ کمپٹیشن کروا لیں، کیا اس فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے کبھی اس چیز پہ بھی سوچا ہے کہ ہم اسلام آباد کے بچے کو بھی اور بہاول نگر کے بچے کو بھی، جمن شاہ کے بچے کو بھی، کوٹ سلطان کے بچے کو بھی، حافظ آباد کے بچے کو بھی ہم ایک ایگزام میں ترازو میں تول رہے ہیں؟ آپ کا کہنے کا مقصد اب اگر ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ ایف پی ایس سی، یہ ایف پی ایس سی کا قصور نہیں ہے کہ ایجوکیشن سسٹم امپروو کرنا ایف پی ایس سی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، اس کے لیے آپ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. سوری اس کا میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ریکروٹ کر کے دے رہی ہے لوگوں کو. ہاں، وہ ہیئرنگ ایجنسی تو ہوگی نا، اس کا ایک رول تو
اسکریننگ بھی وہ کسی وجہ سے کروا رہی ہے نا. اگر اسے اپنی اتنی فکر ہے کہ میں 40,000 کے لیے سیٹیں لگواتا ہوں، بندے ہائر کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور لوگ نہیں آتے، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، کیا وہ اس چیز پہ ڈسٹرب نہیں ہوتا کہ ایک قوم ایک اتنا بڑا جو ہے گیپ ہے ایجوکیشن سسٹم کا، اور اس گیپ کو وہ کم از کم یہاں یہ کرنے جا رہے تھے، اس ایشو پہ بھی تو بات ہونی چاہیے نا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں. ہونی چاہیے، لیکن میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ دے دی ان کی حد تک. کس کو دے دی سر؟ ان کے حد تک یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا